بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے ایک سابق کرکٹر ہے اعجاز، جس نے ابھی بیان دیا کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم اس لیے ہار جاتی ہے، شکست کہاں لاتی ہے کہ اس کے اندر پختون کھلاڑی ہے اور وہ نماز کے وقت پہ نماز کے لیے چلے جاتے ہیں۔ افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے سابقہ کرکٹر، جس کے لیے پاکستانی قوم اور پاکستانی وہ قوم جو مسلمان ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہوئے آ رہے، اور وہ کرکٹر جو انہی کی وجہ سے نام پا گئے ہیں، آج وہ اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ افسوس ہمیں ان جیسے لوگوں کے اوپر، ہمارے ملک کے اندر شکست کے اصل ذمہ دار یہی لوگ ہیں جو شاعر اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اگر یہ لوگ شاعر اسلام کا مذاق نہ اڑائے اور اللہ رب العزت کے حق ادا کرنا سیکھ لے تو بندے کے حقوق بھی ادا کرنا سیکھ جائیں گے، لیکن یہ لوگ اللہ رب العزت کے حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ کی کرکٹ اس لیے شکست کہا جاتی ہے کہ آپ جیسے لوگوں نے اس کرکٹ کو سنبھالا ہے جو قرآن اور سنت کے مخالف زندگی گزارتے ہیں اور اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اگر آپ کے سارے کھلاڑی نماز کے وقت پہ نماز کے لیے چلے جائے، اللہ کا حق ادا کرے، تو کبھی بھی ان کو شکست کا سامنا نہیں ہوگا، بلکہ وہ کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔ لیکن آج جو آپ شکست کھا گئے ہو اور شکست آپ کا مقدر ہے، یہ آپ لوگ کے اللہ کے حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے ہے۔ یہ جو ملک بنا ہے اسلام کے نام پہ بنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس ملک کی بنیاد ہے، اور اس کے اندر اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں تو وہ اللہ کے حکم کے ادا کرنے پر ہوگا۔ اگر آپ یہ کہیں کہ ہم اس ملک کے اندر رہے اور اللہ کے حکم کی تابعداری نہ کریں ہم کامیاب ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ اس ملک کے بنتے وقت اللہ رب العزت کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے کہ ہم نماز پڑھیں گے، ہم نیک کام کریں گے، ہم صحیح راستے پہ چلیں گے، تو تب جا کے آپ کو کامیابی ملے گی، اس سے کہ آپ نے وعدہ پورا کر لیا، اور آپ لوگ اسی وعدے کے خلاف چل رہے ہو۔ اس سے جناب آج ہمیں شکست کا سامنا ہے اور دنیا میں ہمارے مذاق اڑائے جا رہے ہیں، جس کی وجہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ جناب آپ شاعر اسلام کا مذاق اڑاتے ہو۔ شاعر اسلام کا مذاق نہ اڑائیں، اور ہم حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ چاہے ہمارے عام لوگوں کے اندر ہو یا کرکٹر میں ہو یا خاص عہدوں کے اندر، جو شاعر اسلام کا مذاق اڑائے اس کو فوراً گرفتار کیا جائے اور اس کی زبان کو بند کر دیا جائے، اس لیے کہ اسلام کے خلاف کسی کی ایسی بد زبانی برداشت نہیں کی جائے گی۔